السلام علیکم بسم اللہ الذی علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بشیرا ونذیر۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی آزمائشیں آئیں۔ آپ ہر آزمائش میں سرخرو ہوئے۔ ایک لمبے عرصے تک آپ کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے رہے۔ ایک دن آپ کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے، جنہیں آپ انسان سمجھ کر ان کے لیے ضیافت کا انتظام کرنے لگے۔ آپ ان کے لیے بچھڑے کا بنا ہوا گوشت لائے، سامنے رکھا تو انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھایا اور نہ ہی اسے کھایا، تو آپ گھبرا گئے، جس پر آپ سے فرشتوں نے کہا، گھبرائیے مت، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور آپ کو اولاد کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ کی زوجہ محترمہ جو قریب ہی کھڑی تھیں حیران و پریشان ہوئیں اور کہنے لگیں، ہماری اولاد کیسے ہوگی؟ میں بڑھیا ہوں اور بانجھ ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی عمر رسیدہ ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، آپ کیوں تعجب کر رہی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم اسی کا حکم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ سارہ علیہ السلام کو مکمل یقین ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نرینہ عطا کی، جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ اسماعیل ابھی بالکل چھوٹے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو فلسطین سے لے کر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر چھوڑ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر خود فلسطین واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے آئیں اور کہا، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ بات کئی دفعہ دہرائی، مگر ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور نہ ہی جواب دیا۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، وہ کبھی ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ اب وہاں ماں اور بیٹا اکیلے تھے۔ اس وقت مکہ المکرمہ ایک بیابان جگہ تھی، وہاں کوئی آبادی نہ تھی، وہاں کوئی انسان، جانور، پرندے، حتیٰ کہ کوئی دی روح بھی نہیں بستا تھا۔ کوئی سہولت نہیں تھی، پینے کو پانی نہیں تھا، رہنے کے لیے کوئی سایہ دار جگہ، مکان یا چھت بھی نہیں تھی، ہر طرف چٹیل میدان تھے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں چھوڑ آئے۔ یہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آزمائش کے نئے دن شروع ہوئے۔ ایک شیرخوار بچہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہو، اور ایک خاتون بیابان علاقے میں جہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سہولت تھی۔ ان کے پاس موجود راشن اور پانی جو کہ چند دنوں میں ختم ہو گیا، تو بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی ختم ہو چکا تھا، تو والدہ بے چین اور مضطرب ہوئی اور پانی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں۔ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑتے ہوئے قریب پہاڑی صفا کی طرف لپکیں۔ اوپر چڑھ کر ارد گرد نظر دوڑائی، شاید کچھ نظر آ جائے۔ کچھ نظر نہ آیا تو صفا پہاڑی سے اتر کر نشیب کی طرف چلیں اور مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا تو دوبارہ سے صفا پر چڑھ گئیں۔ صفا سے اتری مروہ پر چڑھ جاتی، مروہ سے اترتی صفا پر چڑھ جاتی۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ آدمین حج و عمرہ اسی عمل کو دہراتے ہیں، صفا اور مروہ کے 7 چکر لگاتے ہیں اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے اس واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ایک تو خاتون جو کہ کمزور ہوتی ہے اور پھر بھوک پیاس سے نڈھال، اوپر سے دوڑتے ہوئے پہاڑیوں پر چڑھنے کا سخت عمل حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ وہ کتنی باہمت اور صبر شکر کرنے والی خاتون تھی۔ بہرحال جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی آخری مرتبہ مروہ پہاڑی پر چڑھیں تو ایک آواز انہیں سنائی دی۔ یہ آواز اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔
تو آپ جلدی سے مروہ پہاڑی سے اتر کر اسماعیل علیہ السلام کی طرف بڑھیں۔ قریب پہنچیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اس جگہ پر بھیجا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے عظیم چشمہ پھوٹ پڑا۔ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قیامت تک رہنے والا چشمہ جاری کر دیا۔ زمزم کا چشمہ اب بھی کعبۃ اللہ کے صحن میں، جسے مطاف کہا جاتا ہے، پوری آب و تاب سے موجود ہے اور کروڑوں فرزندان اسلام کی پیاس بجھانے اور شفا یابی کے کام آ رہا ہے۔ چونکہ زمین ہموار تھی اور پانی بڑی تیزی سے پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف بہہ رہا تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کو تیزی سے بہتے دیکھا تو اس کے ارد گرد پتھروں کو رکھنا شروع کر دیا تاکہ پانی بہہ نہ جائے، اور بولیں زم زم، جس کے معنی ہیں رک جا رک جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حاجرہ اس پانی کو نہ روکتی تو یہ اب ایک نہر کی صورت میں بہہ رہا ہوتا۔ اسی زمزم کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی جو حیران کن تھی کہ عام پانی کے 1000 قطروں میں ایک قطرہ زمزم کا ملایا گیا تو سارے پانی میں زمزم کی سی خصوصیات پیدا ہو گئیں۔ حدیث کے مطابق آپ جس مقصد کے لیے زمزم پئیں، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا فرما دیتے ہیں۔ آج زمزم کا پانی ہمیں صرف حضرت حاجرہ اور ان کے لخت جگر کی قربانیوں کی وجہ سے میسر ہے، اور دنیا کا ہر مسلمان اسے پینے کا متمنی ہے۔ السلام علیکم۔